اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایلپسس کے بارے میں. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. An ellipsis is three dots used to show that words have been omitted from a quotation or to create a pause for effect. یہاں اس بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں 3 نقطوں کے نشان نظر آ رہے ہیں. انہیں ہی ایلپسس کہا جاتا ہے. ان کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب کسی عبارت میں سے کچھ الفاظ کو omit یعنی خارج کر دیا جاتا ہے اور ان الفاظ کی جگہ ان 3 نقطوں کا استعمال کیا جاتا ہے جنہیں کہتے ہیں ایلپسز. تو جس جگہ ایلپسز کا استعمال کیا جاتا ہے دراصل وہاں ایک وقفے کی گنجائش پیدا کی جاتی ہے تاکہ ایک تاثر پیدا کیا جا سکے. آگے پڑھتے ہیں. More specifically, an ellipsis can be used to show an omission of a word or words including whole sentences from a text. اب یہاں ایلپسس کے استعمال کو واضح کرنے کے لیے مختلف مواقع یا وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ جب ایلپسس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پہلی وجہ یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ ایلپسس کا استعمال اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کچھ الفاظ یا پھر کسی ایک لفظ کو omit یا خارج کیا گیا ہے یعنی ان الفاظ کی جگہ استعمال کیا گیا ہے ایلپسس کا نشان. اب اگلی وجہ پڑھتے ہیں. To create a pause for effect. تو ایلپسس کا استعمال اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک وقفے کا تاثر دیا جا سکے یا پھر ایلپسس کی مدد سے عبارت میں وقفے کا استعمال کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. To show an unfinished thought. تو ایلپسس کی مدد سے ایک نامکمل خیال کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے. اسے ہم آگے چل کر اگزامپل کی مدد سے سمجھیں گے. اب پڑھتے ہیں اگلی وجہ. To show a trail off into silence. تو ایلپسس کا استعمال اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بات کرتے کرتے پھر آخرکار خاموش ہو گیا. اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ it is possible to use a dash to create a pause for effect. جب کسی عبارت میں یا بات میں تاثر پیدا کرنے کے لیے وقفے کا استعمال کرنے کے لیے ایلپسس کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں بعض اوقات ایلپسس کی جگہ کچھ لوگ ڈیش کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں. یعنی ایلپسس کے استعمال کی مختلف سچویشنز میں سے صرف ایک یہ سچویشن ایسی ہے کہ جس میں ایلپسس کی جگہ ڈیش کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ باقی کی تمام سچویشنز جو کہ ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں ایلپسس کا ہی استعمال کیا جائے گا. ایلپسس کو جملے میں بریکٹس کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے. چلیے اب ایلپسس سے متعلق کچھ ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. The brochure states the atmosphere is tranquil and you cannot hear the trains. یعنی کتابچے میں لکھا ہے کہ آب و ہوا پرسکون ہے اور آپ کو ریل گاڑی کی آواز سنائی نہیں دیتی. اس جملے میں یہ جو 3 نقطے سے نظر آ رہے ہیں یہ کہلائے جاتے ہیں ایلپسز اور یہاں ان کا استعمال یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہاں کچھ الفاظ کو اس عبارت میں سے یا اس جملے میں سے خارج کر دیا گیا ہے یعنی تفصیل میں جائے بغیر بات کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس قسم کے ایلپسز ہیں omitted text کی ایگزامپل. اگلی ایگزامپل دیکھتے ہیں. A credit card stolen in London was used to pay for a Chinese meal 5 hours later in Bangkok. یعنی ایک کریڈٹ کارڈ کہ جسے لندن سے چرایا گیا تھا اس کا استعمال 5 گھنٹے بعد چینی کھانے کے بل کی ادائیگی کے لیے کیا گیا بینکاک میں. تو اس جملے میں جگہ کا نام بتانے سے پہلے وہاں ایلپسس کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اس کا استعمال وقفے کے طور پر کیا گیا ہے تاکہ جگہ کے نام کو اور بھی زیادہ مؤثر انداز میں بیان کیا جا سکے. تو یہ ہے پاز فار ایفیکٹ کی قسم. تو یہاں بات کے تاثر کو بڑھانے کے لیے ایلپسس کا استعمال کیا گیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. well you can just یہ ہے unfinished thought کی ایگزامپل یعنی کہ کوئی یہ بات کہہ رہا تھا ہاں بھائی
तुम सिर्फ, और फिर वो बात को कहते कहते रुक गया, यानी बात को आधे ही में छोड़ दिया गया। तो ये है एक नामुकम्मल ख्याल का इजहार, जिसे यहाँ इन एलिप्सिस की मदद से किया गया है, जो कि 3 डॉट्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये चौथा डॉट जो इस जुमले के आखिर में आपको नज़र आ रहा है, ये इस सेंटेंस का फुल स्टॉप है। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस के आखिर में एक फुल स्टॉप आता है। तो अब की बार यहाँ है 4 डॉट्स। 3 डॉट्स इसमें से कौन से हैं? एलिप्सिस के। अब अगली एग्जाम्पल देखते हैं। स्टैंडिंग टॉल एंड विद द लॉर्ड्स प्रेयर मम्बलिंग अक्रॉस आवर लिप्स वी एंटर्ड द चेम्बर। यानी दुलेरी के साथ और जबकि कुछ दुआई कलमात को हम अपने होंठों से बुड़बुड़ा रहे थे, हम उस खाने या कमरे में दाखिल हुए। अब की बार भी इस जुमले के आखिर में 4 डॉट्स नजर आ रहे हैं। पहले 3 डॉट्स हैं एलिप्सिस के, जबकि चौथा डॉट क्या है? ये है फुल स्टॉप। अब की बार ये जुमला मुकम्मल अंदाज में किया गया है, लेकिन इसके आखिर में जो एलिप्सिस का निशान है वो ये बता रहा है कि इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर को खामोशी हो गई। और अब यहाँ एक खास बात बताई गई है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। When an ellipsis ends a sentence, 4 dots are used, 3 for the ellipsis and 1 for the full stop. यानी एलिप्सिस का इस्तेमाल जब जुमले के आखिर में किया जाता है तो 4 नुक्तों का या डॉट्स का इस्तेमाल होता है। 3 डॉट्स जो होते हैं वो एलिप्सिस के निशान के लिए होते हैं, जबकि चौथा डॉट होता है फुल स्टॉप का। तो अब आप एलिप्सिस को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।